اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہو گئے جاتے جاتے جناب حبیب ابن مظاہر سے کہتے ہیں اے حبیب جب تک زندہ رہنا تب تک جو ہے میرے آقا حسین پہ کوئی حرف نہ آنے دینا۔ حسرت بری نگاہوں سے جناب مسلم ابن اوسجا نے دیکھا، جناب حبیب نے کہا اے میرے ضعیف شیر تو دنیا سے جا رہا ہے، لیکن جب تک حبیب زندہ رہے گا نا تب تک جو ہے حسین پر کوئی آنچ نہ آنے دے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حبیب نے جناب مسلم ابن اوسجا کو سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ ایک ہچکی آئی، مسلم ابن اوسجا دنیا سے گزر گئے۔ امام کا پہلا شہید جس نے کربلا کے میدان میں میرے آقا اور میرے مولا پر اپنی جان کو قربان کر دیا، اور وہ تابوت آپ کے سامنے ہے۔ جناب مسلم اوسجا کے تابوت کے پیچھے جناب عبداللہ کے تابوت کے ساتھ ساتھ سواریاں بھی آ رہی ہیں۔ عزاداروں یہ سواریاں کیوں نکالی جا رہی ہیں؟ یہ سواریاں اس لیے نکالی جا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ سوار ہو کے جو خیمے سے چلا گیا نا پھر وہ واپس نہیں آیا۔ عزاداروں جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے پیچھے جناب محمد بن مسلم بن عقیل کا تابوت ہے، یہ دونوں تابوت کی زیارت عزاداروں، اور انہی کے پیچھے جو ہے جناب جعفر بن عقیل کا تابوت آ رہا ہے اور ان کی سواری بھی آ رہی ہے۔ عزاداروں سنیے گا عزاداروں، جناب جعفر بن عقیل امام سے اجازت مانگی، 15 شہ سواروں کو قتل کیا اور آپ کو بشر بن صوت حمدانی نے ایک تیر مارا، اور تیر پانے کے بعد آپ تاب نہ لا سکے اور جو ہے زمین کربلا پہ گرے۔ جناب جعفر ابن عقیل کے تابوت کی زیارت عزاداروں، جناب جعفر ابن عقیل کے تابوت کے بعد جو ہے انہی کے پیچھے جناب عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت بھی آ رہا ہے۔ عزاداروں جناب جعفر کے تابوت کے پیچھے جناب عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت بھی آ رہا ہے۔ جناب عبد الرحمن ابن عقیل آقا حسین سے اجازت مانگی اور اجازت مانگنے کے بعد میدان میں آئے، جنگ کیا اور بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کرنے کے بعد ہاشمی خون کا مظاہرہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ تلوار سے جنگ کرتے کرتے آگے بڑھے۔ عثمان بن خالد نے ایک جو ملعون تھا اس نے آپ کے ہاتھوں پہ تیر مارا، آپ زمین پر گرے اور دشمنوں نے مل کے حملہ کیا اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد جناب محمد بن ابی سعید بن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ عزاداروں یہ آل عقیل کا سلسلہ چل رہا ہے جو آل ابو طالب سے جا کر ملتا ہے۔ عزاداروں عقیل بھی ابو طالب کے خانوادے سے ہے۔ بس عزاداروں امام سے اجازت مانگی، اجازت مانگنے کے بعد میدان کارزار آئے، ہاشمی خون اور ہاشمی طاقت کا مظاہرہ پیش کیا۔ آخرکار کسی ملعون نے چھپ کے آپ پر حملہ کیا اور آپ جو ہے اس حملے کی تاب نہ لا سکے، آواز دی آقا حسین ہم رخصت ہو رہے ہیں۔ جناب محمد بن ابی سعید بن عقیل کے بعد جناب محمد بن عبداللہ اور جناب عون بن عبداللہ کا تابوت ایک ساتھ آئے گا۔ عزاداروں یہ دو تابوت ایک ساتھ آئیں گے، ان تابوتوں کی زیارت کرنا، ایک عون کا تابوت ہوگا اور ایک محمد کا تابوت ہوگا۔ میں کیسے عرض کروں عزاداروں، جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے میں ایک روایت سنائے دیتا ہوں آپ کو۔ عزاداروں جناب عون محمد کی ماں کا نام کیا ہے؟ زینب۔ زینب نے یہ دعا کی ہے کہ میں اپنے بچوں عون محمد کو نہ روؤں گی۔ جتنے بھی میری ماں بہنیں ہیں خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اے زینب پھر آپ کس پر گریہ کریں گی؟ کہ زینب پہ رونے والی ماں، زینب کے بچوں پہ رونے والی ماں زینب زندہ ہے، لیکن حسین پہ رونے والی ماں فاطمہ نہیں ہے۔ کاش یہ میں سمجھا سکتا اپنے جملوں کو۔
اے زینب پھر آپ حسین کو روئیں گی تو آپ کے بچوں کو کون روئے گا؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا ہوگا میرے بچوں کو یہ عزادار گریہ کریں گے، میرے بچوں پہ یہ عزادار ماتم کریں گے۔ دنیا عزاداروں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کاش کہ میرا کوئی جملہ آپ تک پہنچ جائے اور گریہ ہو جائے، خدا آپ کو خلد میں عالی مقام دے۔ یہ دونوں بچے تیار ہوئے، مامو جان اجازت دیجئے، بیٹا جا کے اپنی ماں سے اجازت لے لو، اماں نے تو پہلے ہی اجازت دے دی ہے مامو جان۔ میں موجود تھے، پھر حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں جہاد کیا، آپ حضرت مسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے، روز عاشور حضرت امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد جناب جندب بن حجر کندی کا تابوت آ رہا ہے، کوفے کے ممتاز شیعہ اور حضرت علی کے صحابی جنگ صفین میں کندہ و معذودہ کے رسالوں کے افسر تھے، اور روز عاشور جنگ کے ابتدائی ہنگام میں نصرت امام پر، امام میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد جناب امیہ ابن رساد تائی کا تابوت آ رہا ہے، صحابی حضرت علی جنگ صفین میں شریک ہو کر کار نمایاں انجام دیا، کربلا میں امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روز عاشور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد جناب جبل اللہ ابن علی شیبانی کا تابوت آ رہا ہے، کوفے کے باشندے بہادر اور شجاع تھے، صحابی حضرت علی اور جنگ صفین کے شریک تھے، روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جنادہ بن کعب بن حارث انصاری خزرجی کا تابوت آ رہا ہے، امام کی ہمراہی میں مکہ معظمہ سے اپنے متعلقین کے ساتھ کربلا آئے اور نصرت امام میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حارث ابن عمر القیس کندی کا تابوت آ رہا ہے، شجاعان روزگار عابد و زاہد کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر پہنچے، لیکن صلح کے امکانات ختم ہونے کے بعد امام حسین کے لشکر میں آ گئے اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد یہ 15واں تابوت جناب حارث بن نیحان کا تابوت ہے، ان کے والد نیحان حضرت حمزہ کے غلام تھے اور یہ خود صحابی حضرت علی ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ جناب امیر کے بعد امام حسن اور اس کے بعد امام حسین کی خدمت میں رہے اور امام نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس کے بعد جناب حبشہ بن قیس نہمی کا تابوت آ رہا ہے، عالم دین راوی احادیث، عزاداروں یہ 72 جنازے جا رہے ہیں، جنازوں کی طرح استقبال کرنا۔ حبشہ بن قیس نہمی عالم دین راوی احادیث تھے، نصرت امام مظلوم کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب حلاج بن عمر عبدی کا تابوت آ رہا ہے، مولا کائنات کے صحابی حضرت کے زمانے میں حضرت زمانے میں خلافت میں کوفے کے پولیس افسر ہوا کرتے تھے۔ کسی طرح سے جناب مسلم کی مدد کے بعد کربلا پہنچے اور امام پہ اپنی جان کو قربان کر ڈالا۔ اس کے بعد جناب ظاہر بن عمرو سلمی کندی کا تابوت آ رہا ہے، رسول خدا کے صحابی راوی احادیث بیت رضوان کے شرف سے بہرومزوز ہوئے۔ آپ جنگ خیبر میں بھی شریک جہاد تھے، شجاع روزگار عالم دین محب اہل بیت، مکے سے امام کے ساتھ کربلا آئے، روز عاشور حملہ اولا میں شہادت پائی۔ اس کے بعد جناب سعار بن ابی عمیر نہمی کا تابوت آ رہا ہے، عالم دین راوی احادیث سے گفتگو صلح کے دوران والد کربلا ہوئے اور خدمت امام میں حاضری دی۔ اس کے بعد روز عاشور حملہ اولا میں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب شبیب بن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے، حارث بن شریک کے غلام صحابی رسول اور صحابی علی ہونے کا شرف رکھتے تھے، جمل و صفین و نہروان کی لڑائیوں میں شریک ہو کر کار نمایاں انجام دیا، کربلا میں نصرت امام میں پہنچے اور امام پر اپنی جان قربان کر کے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جناب شبیب بن عبداللہ نحشلی کا تابوت آ رہا ہے، حضرت علی کے صحابی
اور آپ کے ساتھ جبل صفین و نہروان کے شریک ہونے کا شرف امام حسین کے ساتھ مدینے سے کربلا آئے اور روز عاشور حملے اولا میں شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری خزرجی کا تابوت آ رہا ہے. یہ صحابی رسول اور حدیث قدیم کے راوی و شاہد تھے. حضرت علی کے مخصوص شاگرد تھے, حافظ قرآن تھے اور انہی سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کی تھی. روز عاشور امام کی خدمت میں اجازت مانگی اور کربلا میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب عبد الرحمن بن عبداللہ بن قدم ارچی کا تابوت آ رہا ہے. آپ معزز بہادر اور جنگازمہ تھے. جناب مسلم کے ساتھ کوفے واپس گئے اور ان کی شہادت کے بعد چھپتے چھپاتے کربلا پہنچے اور حملہ اولا میں اپنی جان کو قربان کر دی. اس کے بعد جناب عمار بن ابی سلامہ دالانی کا تابوت آ رہا ہے. رسول خدا کا زمانہ دیکھا, حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل صفین و نہروان میں شریک ہوئے, کربلا میں نصرت امام میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے. اس کے بعد یہ 25واں تابوت قاصد بن زہیر تغلبی کا تابوت آ رہا ہے. یہ اور ان کے دو بھائی اصحاب علی میں سے تھے اور آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے. جب امام حسن نے حجاز سے مراجعت فرمائی تو یہ کوفے تشریف لائے اور پھر کسی طرح کربلا پہنچے اور امام نے اپنی جان کو قربان کر ڈالا. اس کے بعد جناب فردوس بن زہیر ابن حارث تغلبی کا تابوت, یہ قاصد ابن زہیر کے بھائی اور اصحاب علی تھے. بھائی کے ساتھ نصرت امام حسین میں پہنچے. کربلا پہنچ کر امام پر اپنے اولا میں اپنی جان کو قربان کر دیا. اس کے بعد جناب مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت آ رہا ہے. کوفے کے مشہور شیعہ علی تھے. اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر سعد کی فوج میں شامل ہو کر کربلا پہنچے. 7ویں محرم کو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر عاشور تک واپس نہ گئے. امام پر اپنی جان کو حملہ اولا میں قربان کر دیا. اس کے بعد جناب مسلم ابن کثیر صدف ازدی کا تابوت آ رہا ہے. رسول خدا کا زمانہ دیکھا, جنگ جمل میں مولائے کائنات کے ساتھ رہے. پٹلیوں پہ تیر لگا تھا جس سے لنگ ہو گیا تھا. اسی حالت میں جہاد کربلا کیا اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب مسجد ابن زہیر تغلبی کا تابوت آ رہا ہے. اپنے دو بھائی قاصد اور فردوس کے ساتھ حضرت علی کی محبت میں مختلف لڑائیوں میں شریک ہوئے اور نصرت امام مظلوم میں حملہ اولا میں شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت آ رہا ہے. باشندگان کوفہ شجاع و روزگار عابد و زاہد, شجاع روزگار عابد و زاہد, حافظ قرآن اور لڑائی چھڑنے سے پہلے کربلا میں نصرت امام حسین میں پہنچے اور حملہ اولا میں شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب نعمان بن عمرو ازدی کا تابوت آ رہا ہے. کوفے کے باشندے اور اصحاب علی میں سے تھے. جنگ صفین میں شرکت فرمائی, جنگ پر گئے, شہید ہو گئے. سنیے ہزاروں, شہادت کی خبر کہاں پہنچی؟ حبیب کی زوجہ کے پاس. حبیب کی زوجہ پر جب شہادت حسین و حبیب اور شہداء کربلا کی شہادت کی خبر پہنچی نا, تو جناب حبیب کی زوجہ نے ایک کفن نکالا. سنیے ہزاروں, کفن غلام کو دیا کہ یہ کفن لے گا. ایک مرتبہ اس نے کہا یہ کفن, کہا حسین تو علی کا بیٹا ہے, اسے تو دفنا دیا گیا ہوگا, لیکن میرے آقا حبیب کا لاشا پہ وہ کفن پڑا ہوگا. یہ حبیب یہ کفن لے گا, حبیب کے لاشے پہ پہنا دینا. یہاں سے پیچھے تک جتنے بھی میری مائیں بہنیں, جتنے بھی نوجوان ہیں, جملوں کا احساس کریے گا. وہ غلام گیا, جانے کے بعد کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا, چاروں طرف دیکھا, کفن کو اوڑھ کے واپس رکھا, واپس حبیب کے گھر آیا, دروازے پہ دستک دی, زوجہ نے حبیب کا دروازہ کھولا, دیکھا کفن ہاتھ میں ہے. ایک مرتبہ کہا, اے مائے تجھ پر کیا تو نے اپنے آقا کو کفن نہ دیا؟ رو کے کہتا ہے, ارے میں کفن کی نہ دیتا, کفن ایک تھا, بے کفن
زمین میں سائرہ کا لاج میں موروں کا بن پڑا ہو، وہاں حبیب کو کیسے کفن پہنا سکتا تھا؟ بس حضرات سنیے گا، جناب حبیب کو ختم کر چکے۔ اب جناب حبیب کے بعد کون تابوت آئے گا جانتے ہیں؟ جناب مسیب ابن یزید ریاحی کا تابوت آ رہا ہے۔ حضرت حر کے بھائی تھے اور صبح عاشور بھائی یعنی جناب حر کے ساتھ فوج یزیدی کو چھوڑ کر خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ جناب حر نے اپنی شہادت سے پہلے آپ کو روانہ کیا اور اپنی جان کو ہو گئے۔ اب سنیے، جناب حر کے بھائی کے بعد جناب حر کا بیٹا جناب حجر میں حر یزید ریاحی کا تابوت آ رہا ہے۔ جناب حجر کون تھے؟ جناب حجر جناب حر کے صاحب زادے تھے۔ یہ جو تابوت آ رہا ہے نا حضراتو، اجازت مانگ کے اپنے بابا سے اپنے آقا سے وہ جب جو ہے میدان میں پہنچے تو ایک مرتبہ جو ہے آواز دی، گردن میں تلوار چلی، نیچے گرے، آواز دی، بابا میری مدد کرو۔ حر چلنا چاہتے ہیں، حسین نے ہاتھ پکڑا، حر کہاں جا رہے ہو؟ بیٹے نے بلایا ہے مقتل میں۔ اے حر بیٹا جوان ہے، تم ضعیف ہو، کہیں جوان کے لاشے پہ ضعیف بھاگ جاتا ہے۔ ہائے میرے مولا، ابھی کو آپ نے حر کو روک دیا، اپنے عاشور کیا ہوگا جب اکبر ہوگا اور کوئی نہ ہوگا۔ اب حضرات اس کی بات جناب حر کا تابوت آئے۔ صبح عاشور اللہ میرے جب پر سے آرام ہوا، ایک مرتبہ پانی دیا، دیکھے وضو کرنا چاہا، جیسے ہی چلو میں پانی دے کر ہاتھوں کو دھویا نا، بھائیوے کے پیچھے سے آواز آئی، حر تو پانی زمین پہ بھی آ رہا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ آج کے بعد پہنچ جاتی دائیں آئندہ نے دیکھا، پھر اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھونا شروع کیا، پھر آواز آئی، حر میرا حسین پیاسا ہے اور تو ہاتھوں کو دھو کر پانی زمین میں جا رہا ہے۔ حر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ کوئی اور نہیں، حسین کی اماں فاطمہ ہے۔ اور تیار ہوئے، بھائی کو لیا، بیٹے کو لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، آنکھوں میں پٹی باندھا، ایک مرتبہ حسین کی طرف چلے، حسین بھی آ گئے پر وہ باز کے ساتھ اور اس سے بال کرنے کے لیے آواز آئی۔ حر نے ایک مرتبہ کہا، مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ہاں ہاں معاف ہو سکتی ہے کہہ کے حسین رونے لگے۔ سنیے ذرا، حر نے ہاتھوں کو جوڑا، ارے آقا رونا مجھے چاہیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا، میرا گھرانہ ہمیشہ مہمان نوازی میں مشہور رہا ہے۔ اے حر جب تو دشمن بن کے آیا تھا میں نے پانی پلایا تھا، اور آج تو دوست بن کے آیا ہے میں پانی نہیں پلا سکتا، میرے بچے پیاسے ہیں۔ یہ حر کا تابوت آ رہا ہے، آگ لگا لو، دل کھول کے بات کر لگے۔ جناب حر نے اجازت مانگی، اجازت مانگ کے میدان میں پہنچے، میدان میں پہنچ کے کار نمایاں انجام دیا اور اس کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضراتو جناب حر کے بعد جناب ابو سامع سعیدی کا تابوت آ رہا ہے۔ ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو سامع تھی، عرب کے شہ سواروں میں سے تھے۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد مکی طور سے کوفے سے نکل کر نافع بن ہلال کے ساتھ جنگ امام حسین میں یعنی کربلا پہنچے اور روز عاشور نماز ظہر کے وقت خواہش ظاہر کی کہ مولا چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھی جائے۔ امام نے خوش ہو کر کہا، یہ اول وقت نماز ہے، تم نے نماز کو یاد کیا، خدا تم کو نماز گزاروں میں شامل کرے۔ بس اس کے بعد جنگ ہوئی اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد ایک تابوت نہ آئے گا، دو تابوت ایک ساتھ آئیں گے، ایک سعید کا تابوت ہوگا، ایک زہیر کا تابوت ہوگا۔ سنیے گا، ایک کبھی سے ایک دو تابوت آئیں، سعید و زہیر کو جانتے جیسے ہی سعید و زہیر کا نام سنوایا ویسے ہی نماز کا تذکرہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اللہ سعید و زہیر نماز کے لیے مولا جب کھڑے ہوئے تو اس کے آگے پڑے ہوئے، تین والے سینے سے ہوگا،
تیر آیا پیشانی سے ہوتا، بازووں سے ہوتا، نماز تمام ہو گئی. سنیے گا سعید و حیر قتل ہو گئے، نماز تمام ہو گئی. امام نے ایک دانو پہ صحیح کسر رکھا، دوسرے دانو پہ حسین نے جو ہے وہ حیر کسر رکھا. دونوں دانو پہ سر رکھ کے دفتے شکر پھیر رہے تھے. ایک مرتبہ سعید و زہیر کی لاشیں میں لرزہ پیدا ہوا. ایک مرتبہ حسین نے کہا ہے سعید و زہیر کہ تمہارے لاشیں میں ترکتی کیوں ہے، لرزہ کیوں پیدا ہوا. ایک مرتبہ سعید و زہیر نے کہا آقا ہم اٹھنا چاہتے ہیں، آقا ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں. ایسے ہی وہ ہے کیوں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. جب سے ہم زمین پر تیر کھا کے گرے ہیں، کوئی نگاہ پوش بھی ہمارے سرانے آ کے کہہ رہی ہے ایسے ہی تو ہے. نماز ظہر تو ہو گئی، عصر کے وقت کیا ہوگا جب میرا حسین اکیلا. رحمت نازل فرمائے. جناب سعید کو معطب کیا، جناب زہیر کو معطب کیا. اب بتا رہو جناب سعید و زہیر کو معطب کر چکے نا. اب اس کے بعد جو ہے جناب عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کا تابوت آ رہا. ان کے والد قرظہ صحابی رسول تھے. کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی بن قرظہ لشکر یزید میں تھا، آپ لشکر حسین میں تھے. روز عاشور نماز ظہر کے بعد امرسان نے جنگ شروع کر دی اور کچھ دیر تلوار چلانے کے بعد آپ نے امام کی ایسی نصرت کی کہ آپ نے اپنی جان کو بھی امام پر قربان کر دی. جناب عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کے بعد جناب نافع بن ہلال جملی کا تابوت آ رہا ہے. نافع بن ہلال جملی وہی ہے کہ جن کو جو ہے امام حسین نے 9 محرم کی رات میں سب کچھ بتا دیا تھا. یہاں اکبر کے نیزہ لگے گا، یہاں اصغر کے تیر لگے گا، یہاں پر میرا عباس گرے گا، یہاں پر بازو کٹے گے، یہاں میرے گلے پر خنجر چلے گا. ایک مرتبہ نافع بن ہلال رونے لگے. ایک مرتبہ روتے ہوئے کہا مولا کیا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی جان بچ سکے. امام نے کہا پریشان نہ ہو نافع، اب ہم خدا کے قریب جا رہے ہیں. روز عاشور نافع نے بھی اپنی جان کو مولا پر قربان کر ڈالی. جناب نافع بن ہلال کے بعد جناب شوذب بن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے. ہمدان کی ایک شاخ قبیلہ شاکر کے غلام زادوں میں سے تھے اور عابد بن ابی شبیب شاکری کے حصے وابستہ تھے. شجاع روزگار اور احادیث غدیر کے راوی بھی تھے. حضرت علی کے صحابی ہونے کا شرف بھی رکھتے تھے. جناب مسلم ابن عقیل کی خدمت میں رہے، پھر کربلا آ کر امام کے ساتھ رہے، جنگ کی اور اپنی جان کو مولا پر قربان کر دیا. اس کے بعد جناب عابد بن ابی شبیب شاکری کا تابوت آ رہا ہے. مولا کائنات کے صحابی اور جنگ صفین اور نہروان میں آپ ہی سے مولا نے فرمایا تھا اے عابد اگر تمہارے جیسے لوگ دنیا میں 1000 ہو جائیں تو پوری دنیا کا حق عبادت ادا ہو جائے. اتنے عبادت گزار تھے عابد. مولا نے جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد ہے مولا پر اپنی جان آپ اس نے قربان فرمائی. اس کے بعد جناب حنظلہ بن اسد شہوانی کا تابوت آ رہا ہے. شیعہ کوفہ میں سے تھے اور خوش تقریر اور بہادر اور حافظ قرآن تھے. جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے. حضرت علی نے خرید کر جناب ابو ذر غفاری کو دیا تھا. ان کے ساتھ واقف کر رہے. اس کے بعد مولا کائنات کے پاس رہے، پھر امام حسن اور پھر امام حسین کے پاس رہے. جناب جون کو جب اجازت نہ دی مولا نے کہا کہ جون تو میرے بابا علی کی نشانی ہو، ابو ذر غفاری کی نشانی ہو. جون نے کہا مولا میرا رنگ جو ہے سیاہ ہے، اس لیے آپ جو ہے مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں نا. لیکن ایک مرتبہ حسین نے روکے کہا ہے جون جاؤ، آج سے حوریں تمہارے چہرے پر رشک کریں گی. اور جون یہ خون کو شہداء کے خون ملا کر حسین نے یہ سلسلہ بھی ختم کر دیا. اب حسین پر جون نے بھی اپنی جان قربان کر ڈالی. جناب جون کے بعد ایک اور غلام کا تذکرہ ملتا ہے جسے غلام ترکی کہا جاتا ہے. جناب امام حسین نے
یہ اپنے غلامی کے لیے خریدا تھا اور اس کے بعد سید سجاد کو ہدیہ کر دیا تھا. جناب غلام ترکی جو ہے مانو سید سجاد کی نیامت میں جہاد پکا رہے ہو اور بہترین جنگ کی نہ جانے کتنے پہلوانوں کو قتل کیا اور اس کے بعد تیر مار کر ایک ظالم نے آپ کو گھوڑے سے گرایا اور آپ کو بھی جو ہے آپ کو بھی جام شہادت نوش کرنا پڑا. اب ہزاروں غلام ترکی کے بعد جناب انس بن حارث اسدی کا تابوت آ رہا ہے. اب ہزاروں یہ اس کا جنازہ ہے جو صحابی رسول تھے اور رسول خدا کی زبانی شہادت حسین سنی تھی. اسی دن سے کہا یا رسول اللہ مجھے دعا دے دیجیے کہ جب تک میں کربلا میں حسین پہ اپنی جان نہ قربان کر لوں تب تک مجھے موت نہ آئے. آئے حسین کیسے کیسے صحابی ہیں آپ کے. اب اس کے بعد یہ 49واں تابوت جناب حجاج بن مسعود جوزی ہے جوزی کا ہے جو کربلا میں محسن کے فرائض کو انجام دے رہے تھے اور وہی کو امام حسین نے صبح عاشور رو کر جناب علی اکبر کو اذان دینے کو کہا. آپ نے امام سے اجازت مانگی اور اجازت مانگ کے میدان کربلا پہنچے. میدان کربلا پہنچ کر امام پر اپنی جان قربان کر دی. اس کے بعد جناب زیاد بن ولید حمدانی کا تابوت آ رہا ہے. ان کے والد صحابی رسول تھے اور یہ خود عابد زاہد اور عبادت گزار تھے. روز عاشور سخت جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوئے. اس کے بعد جناب عمرو بن جندب خزرمی کا تابوت آ رہا ہے. مولا کائنات کے صحابی آپ کے ساتھ جب صدیق کے مارکوں میں شریک ہونے کا شرف رکھتے تھے اور جناب حجر بن عدی کے ساتھیوں میں سے تھے اور ان کی گرفتاری کے بعد روپوش ہو گئے. پھر کوفے میں مسلم کا ساتھ دیا اور عراق پہنچے. پھر کربلا میں عراق کی سرزمین پر ہی کربلا پہنچ کر حسین کا ساتھ دیا اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے. اس کے بعد جناب سعد بن حارث کا تابوت آ رہا ہے. حضرت علی کے غلام تھے اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور امام حسن کے بعد امام حسین کی خدمت میں رہے. پھر مدینے سے کربلا آئے اور آنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد جناب یزید بن مغفل کا تابوت آ رہا ہے. یزید بن مغفل اصحاب علی میں سے تھے اور ان کا شمار تابعین میں ہوتا تھا. روز عاشور سخت جنگ کی نصرت امام میں اور اس کے بعد جو ہے امام پر اپنی جان کو قربان کر کے جام شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد جناب سہیل بن عمرو خشمی کا تابوت آ رہا ہے. ضعیف العمر تھے عابد زاہد مختلف لڑائیوں میں شریک ہونے کا شرف رکھتے تھے. بہت سے کار نمایاں انجام دیے. اصحاب حسین میں سے آخر میں وہی ایک باقی رہ گئے تھے. چنانچہ میدان میں آ کر جنگ کی اور زخمی ہو کر زمین پر گرے اور زمین پر گرنے کے بعد آپ کے لاشے کو بھی گھوڑوں سے پامال کیا گیا. آپ نے نصرت امام میں جام شہادت نوش فرمایا. یہ اب تک جو تابوت آ رہا تھا یہ تابوت اصحاب و انصار کے تھے. اب جو تابوت آئے گا جناب سہیل بن عمرو خشمی کے بعد یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا ہوگا. یہاں سے تو میرے سن لو ہزاروں. اب جو تابوت آئے گا یہ سب آل ابو طالب ہے. یہ وہ ہے جناب سیدہ کے پاک کے پھول ہیں جن کو بڑی بے دردی سے جو ہے کربلا میں توڑ دیا گیا. ہزاروں کے لاش پہ جا کے جناب سیدہ گریا کر رہی تھی. جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور جناب محمد بن مسلم بن عقیل یہ ایک کے پیچھے ایک دو تابوت آئیں گے. جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور جناب محمد بن مسلم بن عقیل یہ دونوں بھائی جنگ کرنے کے لیے نکلے. جنگ کرتے کرتے جو ہے کافی آگے تک پہنچ گئے. 17 شہسواروں کو جو ہے قتل کیا. اب سنیے گا 17 شہسواروں کو قتل کیا. ایک مرتبہ دیکھا کہ تیر آ رہا ہے محمد کی طرف. تیر کو آتے دیکھا گھوڑے کی رفتار آگے کی طرف بڑھ رہی تھی اور تیر سامنے سے آ رہا تھا. محمد بن مسلم بن عقیل کے ہزاروں یہ ایک کے پیچھے ایک تابوت یہ دونوں بھائیوں کے ہیں. ہزاروں اب تھوڑا آہستہ
آہستہ جو ہے استقبال کرنا تابوتوں کا. کیوں عزیزانو؟ کیونکہ تابوت کے ساتھ ساتھ سواریاں بھی آ رہی ہیں. عزیزانو یہ سواریاں کیوں نکالی جا رہی ہیں؟ یہ سواریاں اس لیے نکالی جا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ سوار ہو کے جو خیمے سے چلا گیا نا پھر وہ واپس نہیں آیا. عزیزانو جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے پیچھے جناب محمد بن مسلم بن عقیل کا تابوت ہے. یہ دونوں تابوت کی زیارت عزیزانو. اور انہی کے پیچھے جو ہے جناب جعفر بن عقیل کا تابوت آ رہا ہے اور ان کی سواری بھی آ رہی ہے. عزیزانو سنیے گا عزیزانو. جناب جعفر بن عقیل امام سے اجازت مانگی. 15 شہ سواروں کو قتل کیا اور آپ کو بشر بن صوت حمدانی نے ایک تیر مارا اور تیر پانے کے بعد آپ تاب نہ لا سکے اور جو ہے زمین کربلا سے گرے. جناب جعفر ابن عقیل کے تابوت کے بعد جو ہے انہی کے پیچھے ایک جناب عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت بھی آ رہا ہے. جناب جعفر کے تابوت کے پیچھے جناب عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت بھی آ رہا ہے. جناب عبد الرحمن ابن عقیل آقا حسین سے اجازت مانگی اور اجازت مانگنے کے بعد میدان میں آئے, جنگ کیا اور بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کرنے کے بعد ہاشمی خون کا مظاہرہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ تلوار سے جنگ کرتے کرتے آگے بڑھے. عثمان بن خالد نے ایک جو ملعون تھا اس نے آپ کے ہاتھوں پہ تیر مارا, آپ زمین پر گرے اور دشمنوں نے مل کے حملہ کیا اور آپ کی شہادت واقع ہو گئی. اس کے بعد جناب محمد بن ابی سعید بن عقیل کا تابوت آ رہا ہے. عزیزانو یہ آل عقیل کا سلسلہ چل رہا ہے جو آل ابو طالب سے جا کر ملتا ہے. عزیزانو عقیل بھی ابو طالب کے خاندان سے ہے. بس عزیزانو امام سے اجازت مانگی. اجازت مانگنے کے بعد میدان کارزار آئے. ہاشمی خون اور ہاشمی طاقت کا مظاہرہ پیش کیا. آخرکار کسی ملعون نے چھپ کے آپ پر حملہ کیا اور آپ جو ہے اس حملے کی تاب نہ لا سکے. آواز دی آقا حسین ہم لوگ سب چھوڑ رہے ہیں. جناب محمد بن ابی سعید بن عقیل کے بعد جناب محمد بن عبداللہ جناب عون بن عبداللہ کا تابوت ایک ساتھ آئے گا. اب یہ دو تابوت ایک ساتھ آئیں گے. ان تابوتوں کی زیارت کرنا, ایک عون کا تابوت ہوگا اور ایک محمد کا تابوت ہوگا. میں کیسے اثر بول رہا ہوں, جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایک روایت سنا دیتا ہوں آپ کو. عزیزانو جناب اور محمد کی ماں کا نام کیا ہے؟ زینب. زینب نے یہ دعا کی ہے کہ میں اپنے بچوں اور محمد کو نہ لوں گی. جتنے بھی میری ماں بہنیں ہیں خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. پھر آپ کس پر لیا کریں گی کہ زینب پہ رونے والی ماں, زینب کے بچوں پہ رونے والی ماں زینب زندہ ہے, لیکن حسین پہ رونے والی ماں فاطمہ نہیں ہے. کاش میں سمجھا سکتا اپنے دلوں کو. ایسا ہی نا پھر آپ حسین کو روئیں گی تو آپ کے بچوں کو کون روئے گا؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا ہوگا میرے بچوں کو ہی عزادار گریا کریں گے, میرے بچوں پہ ہی عزادار ماتم کریں گے. دنیا عزادار ہاتھ بول کے رکھ رہا ہوں. کاش کہ میرا کوئی جملہ آپ تک پہنچ جائے اور گریا ہو رہا ہے خدا آپ کو خود میں آئی مقام دے. یہ دونوں بچے تیار ہوئے. مامو جان اجازت دیجیے. بیٹا جا کے اپنی ماں سے اجازت لے لو. اما نے تو پہلے ہی اجازت دے دی ہے مامو جان. ابا کا دامن بولا ارے قاتل کی ماں تمہارا بیٹے کا لاچا ارے ٹکڑا میں بن جاؤ. آنکھوں سے استعمال کرو سدارو. ارے عمر اللہ خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ کو تاسو کی مجھے جا رہی ہے.
कहते हो ना ज़ियारत है कि मौला काश हम करबला में होते तो खून बहाते। मौला ने तुमसे खून नहीं मांगा, मौला तुमसे आंसू मांग रहे हैं। जनाब कासिम को हो चुके, बहुत जल्दी जल्दी रस कर रहा हूँ, थक गए बहुत ज़्यादा। जनाब कासिम के पीछे जनाब अबू बकर इब्न हसन का ताबूत और सवारियां रही है। जनाब अबू बकर इमाम हसन के फर्जंद, आपकी माँ का नाम उम्मे इसहाक बिन्त तलहत तमीम था। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आप जनाब कासिम के सगे भाई थे। आप मैदान कारज़ार में इजाज़त मांग के हुसैन से पहुंचे, जंग की, और उसके बाद अक़बा बिन अलवी नाम के एक मलऊन ने आपको तीर मारा। आप उस तीर का ताब न लाके घोड़े से गिरे, और घोड़े से गिरने के बाद इमाम ने अपनी जान को कुर्बान कराया। इसके बाद जनाब मोहम्मद बिन अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु, जनाब मोहम्मद, आप मोहम्मद हनफिया के छोटे भाई थे। हुसैन के करीब आए, इजाजत तलब की, मैदान कारज़ार में आए और बेशुमार दुश्मनों को कत्ल किया। इसके बाद कबीला बनी अमान के एक शख्स ने आप पर हमला किया तलवार से, और आप जमीन पर गिरे। मौला को याद किया, मौला मैदान में पहुंचे, हाथों को जोड़ा, मौला जिंदगी ने वफा न की, अब मैं दुनिया में शहादत नोश कर रहा हूं। इसके बाद जनाब अब्दुल्ला बिन अली का ताबूत आ रहा है। आपके वालिद, आपकी वालिदा उम्मुल बनीन थी। हज़रत अब्बास के भाई भी थे। जनाब अब्बास के बाद सब भाइयों में बड़े हुआ करते थे। सबसे पहले मैदान कारज़ार में गए, सख्त जंग की, जंग करने के बाद जब शहादत नोश फरमाई। इसके बाद जनाब उस्मान बिन अली का ताबूत आ रहा है। अबुल फज़ल अब्बास के दूसरे भाई अब्दुल्ला के बाद जनाब अब्बास ने आपको जिहाद के लिए भेजा, और आप खूनी बिन यजीद असहरी के हमले से ताब न ला सके, और जो है इमाम पर नुसरत में अपनी जान को निसार फरमाया। जनाब उस्मान बिन अली के बाद जनाब जाफर बिन अली का ताबूत आ रहा है। जनाब जाफर, आप हज़रत अब्बास के सबसे छोटे भाई थे। आपने भी जिहाद किया। दौरान जंग एक खानी मलऊन था, उसने जो है आपके सीने का निशाना लिया, और निशाना लेने के बाद आपके सीने को तीर रवाना किया। तीर सीने में लगा, हड्डियों को तोड़ता हुआ दाखिल हो गया। अगर जब तीर पहुंच गया तो एक मर्तबा जो है हुसैन ने कहा कि ऐ मेरे भाई, ये क्या हो गया? अब उम्मुल बनीन को उम्मुल बनीन न कहना, क्योंकि सारे बेटे मर चुके हैं। मसाइल में कोताही नहीं, मसाइल में दुआ मांगना। अगर आंसू आ जाए तो दुआ मांगना। क्यों जानते हो? क्योंकि अब उम्मुल बनीन उस बेटे का ताबूत आ रहा है जिसका सिर्फ ताबूत ना आएगा, जिसका अलम भी आएगा, ताबूत भी आएगा। अगर जुमला पढ़ूंगा आपके सामने, कितनी देर हो गई आपको पढ़े? आधा घंटा, 1 घंटा? मैं कितनी देर से बोल रहा हूं? आधे घंटे, 1 घंटे से। हजारों पानी भी पी रहा हूं, 3 मिनट का प्यासा नहीं हूं, लेकिन तब भी थक गया हूं। आप आधे 1 घंटे से खड़े हैं, थक गए हैं हजारों। आप लाशों में लाशें नहीं ला रहे हैं, आपके कानों में अगतश की आवाज नहीं जा रही है। हजारों मुलाकात के मसाइल बहुत तूलानी है, रात भर वो जिंदगी भर वो तोड़ा नहीं होगा, लेकिन क्या करें हजारों, वक्त जो है मांगे है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ से मसाइल शुरू करूँ और कहाँ से मसाइल खत्म करूँ। बस मेरा अल्लाह मुझे जुमले अता कर देगा, बस मैं वो पढ़ूंगा आपके सामने। हुसैन, आपके भाई का मसाइल है, बस आप ही जो पढ़वा देंगे और जो गिरजा करवा देंगे। बस मेरे सीने की ताप खत्म है, सुनिएगा हजारों। अल्लाह तश, आए प्यास, आए प्यास।
عباس اٹھے حسین کے پاس گئے، کہنے لگے آقا یہ سرائے التش مجھ سے سنی نہیں آ رہی ہے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ارے میرے آقا اب وہ لشکر نہیں رہا جس کی علمداری کروں، مجھے طاقت دو۔ حضرات سنیے ابھی تابوت نہیں آئے گا، اللہ میرا آئے گا، میں صاحب سنیے حضرات۔ ایک مرتبہ ایران پانی شہرے میں آگے آقا نے عباس دیکھو لڑائی نہ کرنا، عباس آئے عباس کی شجاعت دل میں تمنا رہ گئی، عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ اللہ سنیے گا، کاش میں اپنے مطلب کو سمجھا سکوں، آپ کے حوالے کر سکوں، اگر بات سمجھ گئے تو بہت ہو گیا۔ عباس کو اجازت ملی پانی ڈالنے کی، سکینہ مشق لاؤ۔ جیسے ہی سکینہ نے سنا کہ میرا چچا مشق مانگ رہا ہے، فوراً بچوں کو بلا کے بٹھا، بچوں بیٹھو۔ اب تک سکینہ نے بچوں سے پانی کے لیے نہ کہا تھا، لیکن جیسے ہی عباس نے مشق مانگی نا، سکینہ کو اتنا بھروسہ ہوا کہ بچوں اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، میرا چچا جا رہا ہے۔ اور سکینہ کے وعدے کی خیر ہو اللہ، عباس نے مشق مانگی۔ اب یہ پرچم دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف، یہ پرچم عباس کے پرچم کی نشانی ہے۔ عباس نے مشق کو علم میں باندھا اور باندھنے کے بعد علم لے کے 2 قدم بڑھے۔ جیسے ہی نکلے ہزاروں، سنیے گا ہزاروں، جیسے ہی علم لے کے نکلے نا ہزاروں، ایک مرتبہ حسین کا عباس تھوڑا علم نیچے کرو، عباس کے مسائل میں کوئی کوتاہی نہ کرو نا ہزاروں، عباس کے مسائل کی بنا کربلا ادھوری ہے۔ ہزاروں عباس نے پرچم کو جھکایا، پرچم پہ لکھی ہوئی عبارت حسین نے مٹا دی اور اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا۔ ایک مرتبہ در خیمہ سے زینب نے دیکھا، عباس آگے بڑھ گئے، زینب دوڑ کے گئی، بھیا پرچم پہ کیا لکھا تھا، آپ نے کیا لکھ دیا؟ ایک مرتبہ رو کے حسین نے کہا، اے بہن زینب پرچم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، بھیا آپ نے کیا لکھ دیا؟ زینب میں نے لکھ دیا انا للہ، باتم کر کے ہوئی۔ عباس نکلے، سنیے گا عزرارو، جیسے ہی عباس آگے بڑھے گا، کاش میں سمجھا سکتا اپنا جملہ، جیسے ہی عباس آگے بڑھے گا، حسین نے اپنی کمر تھام لی، زینب نے اپنے بازو تھام لی۔ اگر تم نے بازو کو تھاما، کبھی سوچا کرتی تھی کہ جس کا باپ ایسا بھائی ہو اس کے ریشمہ کیسے بندھے گی، لیکن اب مجھے پتا چل گیا، ایسے ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا۔ خدا تمہارے رونے کو قبول کرے، خدا تمہارے پرسے کو قبول کرے تھا۔ بس بہت زیادہ بلانی، عباس ترائی پہ پہنچے، جنگل کی پانی میں اترے، اللہ کو کبھی ایک احساس کیا، جس کو بہت زیادہ یاد کرو اسی تصویر دکھائی دینے لگتی ہے، بے حد کسی کو یاد کرو اس کی تصویر نظر آنے لگتی ہے۔ عباس نے بھی پانی اٹھایا ہوگا، کون یاد آیا سمجھ گئے؟ 4 برس کی بچی سکینہ پانی کو پھینک دیا، مشق بھری، واپس بڑھ۔ ہزاروں سنیے گا، میں بڑی آہستہ سے بڑھ رہا ہوں، احساس کریے گا۔ جناب عباس واپس آئے، ایک مرتبہ جناب عباس کے اوپر مل کے حملہ ہوا، ہزاروں چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک حملے سے آپ کا داہنا بازو کٹ گیا۔ ہزاروں میں نے بڑی آسانی سے پہنچ گیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، پھر وار ہوا دوسرا بازو کٹ گیا۔ ابھی عباس کی جان کس میں ہے؟ مشکل سے سنیے گا، دونوں بازو کٹ گئے، عباس کو افسوس نہ ہوا، تکلیف بہت ہے۔ روایت کہتی ہے دونوں بازو کٹنے کے بعد ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور آنے کے بعد مشکیزے میں لگا اور پانی بڑھ گیا۔ جانتے ہو ہمارا عباس نے کیا جملہ کہا؟ کہ میرے اللہ اگر یہ تیر سینے میں لگتا عباس نہ مرتا، لیکن پانی بڑھ گیا۔
تھے کہ تم اتنی دیر کھڑے ہو کے مسائل سن رہے ہو رہا ہو. کسی کو جو ہے اتنی وسعت نہیں ہے اداروں طاقت میں تو اتنی دیر کھڑا ہو کے ہوئے. یہ اداروں کا کلیجہ ہے اداروں. اب مولا عباس جو ہے تیر لگ چکا, بشیدہ چھل چکا, بازو کٹ چکے ہیں. سنیے اداروں ابھی ہوا چلے اور آپ کے آنکھ میں گرد چلی جائے, سب سے پہلے کیا کرو گے؟ بتاؤ بتاؤ کیا کرو گے؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھے گا, آنکھوں کو کرنے لگو گے نا, یہی کام کرو گے. لیکن آئے عباس کے آنکھوں میں گرد نہیں ہے بلکہ تیر لگا ہے, لیکن ہاتھ کر چکے ہیں. سوچو عباس کتنا بے چین ہوگا. ایک منٹ اور مسائل کا اس میں نظر آؤ. اگر بات میری پہنچ گئی آپ سمجھ گئے تو بہت مسائل ہے, اور اگر میری بات نہ پہنچی آپ نہ سمجھے تو کوئی مسائل نہیں ہے. سنیے گا, حالات کو سمجھنے کی کوشش کریے گا. جملے میں عباس کے بازو کٹے, مشق گیا, عباس نے گھوڑے کو واپس ہائیوے سے موڑ لیا. ہائیوے کی طرف نہیں گئے, سکنگل سے شرمندہ اٹھایا, ٹوٹا, دور چلے, دوسرا اٹھایا, چوڑا. کاش میں جو احساس دلانا چاہ رہا ہوں یہ احساس پہنچ جاتا آپ کو. عباس و حسین میں بڑا بھروسہ تھا حسین کو عباس میں. میری طرف دیکھیں دونوں بازوؤں کو لے کے, کاش میرا جملہ پہنچ جائے ضرور سمجھنے کی کوشش کریے گا. دونوں بازوؤں کو لے کے بہت ایسا سمجھنا ضرور, بہت مسائل, بہت دم بھرا جملہ ہے. حسین بڑی حسرت و آنکھ سے عباس کے بازو کو دیکھ رہے تھے. اتنے میں احساس کریے گا درد بھرا جملہ ہے. عباس کے بازو کو دیکھ رہے تھے, اتنے میں کسی نے ظالموں میں سے چیخ کے کہا, حسین تمہیں اسی عباس پہ ناز آیا. عباس دیکھو ظالم تمہاری موت کا دعویٰ دے سکینہ نے کہا بچوں وہ علم آ رہا ہے, لیکن ہائے جب حسین قریب پہنچے سکینہ نے کہا بابا علم تو آ گیا, علم روئیے. بہت دنیا کر رہے ہو, خدا تمہارے لیے کو قبول کرے. اللہ جتنے بھی کام اٹھائیں گے اسی طرح سے استقبال کرنا. جناب سیدہ کی تمنا ہے معصوم اداروں. بہت کیا میری ماں بہن تم نے, بہت روئی. خدا میرے بچوں کو سلامت رکھے. اداروں خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. میرے بزرگوں عباس کو رو چکے. اب سنیے گا اداروں, اب ایک ایسا رشتہ جو ہے پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس پہ دنیا بہت روتی ہے. اداروں جب کوئی جوان دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو بہن کا آسرا ٹوٹ جاتا ہے.
آہستہ آہستہ تابوت کو چھوڑا، سینے میں بڑا زخم ہے اکبر کے. ہزاروں شکی نے اکبر کے سینے میں نیزہ مارا، سینے کو ہڈیوں کو توڑتا ہوا نیزہ اندر تک پہنچ گیا. سنو ہزاروں کاش کے جملہ سمجھتا ہے. شکی اتنا شکیل قلب تھا کہ اس نے نیزہ مار کے روکا نہیں، بلکہ نیزہ جیسے ہی سینے میں گیا اس نے پکڑ کے نیزے کو گھما دیا. جیسے ہی نیزہ گھما اکبر کا کلیجہ پہنچے. گھٹنیوں چلتے ہوئے جانتے ہیں ہم مسائل ختم کر دیتا. دو جملے آہستہ سن لو. بہت رو رہے ہو، ختم میں رونے کو اپنی بارگاہ کو قبول کرے. علماء کہتے ہیں حسین اکبر کی لاش پہ ایسے گئے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا جاتا ہے. علی 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 بہت تھک گیا. آپ بھی تھک رہے ہو. ہزاروں ظالم نے میت نکالا، سر کاٹا، منہ کے نیزہ بدل کر دیا. رباب کہتی ہے میرے بچے کیا تیرے جیسے ششماہر نہر کیے جاتے؟ اثر شہید ہو گئے. اثر کے بعد امام حسن کے ایک بیٹے کا تابوت جو جناب علی اصغر کے بعد امام حسین سے پہلے شہید ہوئے.